پاکستان کی سیاست ہے ہی عمران خان اور کوئی نہیں ہے. سندھ برباد ہوگا ہند کے ہاتھوں اور ہند برباد ہوگا چین کے ہاتھوں. میں اس نقشے کی بات کر رہا ہوں جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیث میں ہے. اٹک کے پل پہ جنگ کا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا نہیں ہے. اب آپ کو حدیث سمجھ نہیں آتی کہ اٹک کے پل پہ جنگ ہوگی. جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں سے مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. بہت بھگت لیا یار, اب ہم نے بھگتتے ہی رہنا. اب ہم سکون میں آئیں گے. اللہ نہیں چھوڑتا. شام میں وہ بچہ ڈوبا تھا نا, اس کے بعد شام کی تباہی آپ نے دیکھی تھی کیا ہوا تھا, کون سی داعش اور کہاں سے کیا کچھ ہوا تھا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ملمت الکبریٰ اتنی جلدی شروع ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہیں, علم الاعداد کے ماہر ہیں, اور آج ان سے میں نے پوچھنا ہے جی 2025 سٹارٹ ہو رہا ہے. 2025 میں پاکستان کا مستقبل, پاکستان کی سیاست کا مستقبل, عمران خان کا مستقبل اور دوسری پارٹیوں کا مستقبل, اور انٹرنیشنل ہورائزن کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, کون سا ملک ترقی کر رہا ہے اور کس کے لیے مشکل ٹائم آ سکتا ہے 2025 میں. اسی حوالے سے جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ جی 2025 کس کو فیور دے رہا ہے اور کس کے لیے مشکل وقت ہے, اور خان صاحب کے لیے کیا مشکل وقت ہے یا آسانیاں شروع ہو رہی ہیں 2025 سے. جعفری صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ شکر ہے سر. سر نئے سال کا سورج چڑھ رہا ہے, خان صاحب اندر ہیں, ملکی سیاست جو ہے فل گرم ہوئی ہے, اور انٹرنیشنل ہورائزن کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں کے حوالے سے بھی بتایا آپ نے کہ جی جنگیں بھی ہونے والی ہیں. آپ یہ بتائیں 25 کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے میں ان جنرل ٹائم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 25 کا نمبر کیا کہہ رہا ہے. 2024 جب شروع ہوا تو ہم نے اس کو کہا کہ 2024 کا نمبر ہے 8 مقافات عمل کا نمبر ہے. بالکل. 8 جو ہے وہ زحل کا نمبر ہے. یہ الجھاؤ لائے گا اور چیزیں بہت تیزی سے ریورٹ ہوں گی. میں نے بار 2024 میں کہا کہ جو پہلے 6 مہینے میں آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے, آخری 6 مہینے میں وہ بھگتنا پڑے گا. آپ نے چیزیں بدلتی ہوئی بھی دیکھ لیں, دنیا کے ہورائزنس پہ بھی دیکھ لیں. اب 2025 کا نمبر بنتا ہے 9, 2025. 2025. ٹھیک ہے. 5 2 2 جمع کریں تو 9. ٹھیک ہے. 9 کمپلیشن کا عدد ہے, 9 طاقت کا عدد ہے, 9 تھرسٹ کا عدد ہے, 9 نظام کے پلٹنے کا عدد ہے, 9 جو ہے وہ ول آف گاڈ کے پرویل کرنے کا نمبر ہے, اسپرچویلٹی کا نمبر ہے. 9 بہت بڑی طاقت ہے. لیکن ایک چیز 9 کے ساتھ ہے, جہاں پہ 9 کو کمپلیشن کا نمبر مانا جاتا ہے وہاں پہ 9 نئی چیزوں کے شروع ہونے کا نمبر بھی ہے. انوویشنز کا نمبر بھی یہی مانا جاتا ہے. یعنی ایک چیز پوری کمپلیٹ ہو گئی تو اب نئی چیز شروع ہوگی نا. بالکل بالکل. اٹرنل سے سفر ہے. بالکل. تو ایک چیز کمپلیٹ ہوگی تو دوسرا شروع ہو جائے گا. یعنی نئے نظام آنے کا وقت ہے, نئی چیزیں وقت ہے, پرانے نظام ختم ہونے کا وقت ہے, پرانے سسٹمز کے ختم ہو کے نئے سسٹمز کے ایوالو ہونے کا وقت ہے. یہ 2025 بہت حوالوں سے, خاص طور پہ وہ ساری قومیں جو اس وقت کہہ لیں کہ جیسے غریب ملک ہیں, یا وہ ملک ہیں جو اپنی چیزوں کو مکمل طور پہ جو ہے وہ یوز نہیں کر پاتے, ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. اچھا. دنیا میں بہت سارے, یعنی مسلمانوں کے اوپر اس وقت چاروں طرف سے ظلم ہو رہا ہے, تو 2025 میں مسلمان کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. مسلمان ایک طاقت بننے کی طرف سفر شروع کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. گو کہ ابھی مسلمانوں کو بہت مار پڑنی ہے, ابھی جتنی پڑی ہے اس سے بہت زیادہ پڑنی ہے. انٹرنیشنل ہورائزن پہ ایک حدیث سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکلی ہوئی ہے, مجھے اس حدیث پہ اتنا یقین ہے جتنا اگلا دن چڑھنے کا یقین ہے. مجھے اس حدیث کے اوپر کوئی شک شبہ نہیں ہے. رسالت مآب کا فرمان ہے, پہلے فارس تباہ ہوگا اور پھر عرب تباہ ہوں گے. 3rd ٹیمپل بن جائے گا, اسرائیل دنیا پہ قبضہ باقاعدہ طور پہ کر لے گا. پھر مسلمانوں کو سمجھ آئے گی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. پھر ان کی آپس کی شیعہ سنی کی پراکسیز ختم ہوں گی اور پھر یہ اکٹھے ہو کے لڑیں گے. اچھا. پھر جب یہ لڑیں گے پھر جیتیں گے. کہ ایران بھی ساتھ وہ ہوگا. سر ایران, فارس کا علاقہ کا مطلب صرف ایران, یہ ایرانین اوشن, یہ سارے اس طرف کے سارے ملک جو ہیں وہ بھی
جس میں کچھ حصے رشین ٹیریٹری کے بھی آتے ہیں. یعنی آپ اس کو یہ آذربائیجان اور اس طرف کے علاقے، آپ تھوڑا سا نا، میں آپ کو کچھ علاقوں کا ٹیریٹوریل بیک گراؤنڈ بتاؤں، پھر اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. پاکستان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی ٹھہر کے بات کرتے ہیں. رسالت مآب کی ایک اور حدیث ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرب سندھ من الہند و خرب ہند من السین. سندھ برباد ہوگا ہند کے ہاتھوں اور ہند برباد ہوگا چین کے ہاتھوں. اب اس سینیریو کو ذرا سمجھیے. جس طرح میں نے بات کی کہ جی شام اور یہ بلاد شام کا علاقہ ہے. بلاد شام جو سرور انبیاء نے جس علاقے کو کہا ہے اس میں پورا اسرائیل ہے، پورا لیبنان ہے، پورا سیریا ہے، موجودہ سیریا، گولان ہائٹس کی طرف سے اردن کے کچھ علاقے ہیں، جرابلس والی سائڈ سے ترکی کے کچھ علاقے ہیں. یہ مل کے جو ہے یہ بلاد شام بنتے ہیں. اچھا. اسی طرح سندھ کا ایریا جس کی ہم بات کرتے ہیں نا، سندھ کا ایریا صرف یہ موجودہ صوبہ سندھ نہیں، موجودہ صوبہ سندھ اٹک سے نیچے نیچے جتنا جو ہے وہ علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب کا، ملتان، بھاولپور، میاں والی، سرگودے تک، ٹھیک ہے، یہ سارا علاقہ سندھ کا ہے. سرائکی بیلٹ سندھ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. سرائکی زبان، سرائکی وسیب جو ہے یہ سندھی سے نکلی ہے. ہاں جی بالکل. یہ پورا علاقہ سندھ کا کہلاتا ہے. یعنی اٹک کے پل سے نیچے نیچے کا یہ سارا علاقہ، یہ میاں والی اور یہ سارا، یہ پورا ٹوٹل بھاولپور، ملتان، ہاں جی، یہ سارا مطلب یہ ادو سے بھی آگے سارا، یہ سارا علاقہ سندھ میں جاتا ہے. یہ سندھ کا علاقہ. ویسے تو کہتے ہیں صادقاباد تک ہے نا پنجاب، مگر وہ پنجاب کی سرحد میں اور بات ہے. میں جس طرح بلاد شام میں اب ملک بن گئے، ٹھیک ہے، میں اس نقشے کی بات کر رہا ہوں جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیث میں ہے. میں آپ کو کسی پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے. ٹھیک ہے. اٹک کے نیچے نیچے، ٹھیک ہے. دوسرا بڑی جنگ کے بارے میں رسالت مآب نے بار بار کہا، خراسان. خراسان، خراسان کون سا علاقہ ہے؟ پورا افغانستان. اچھا. اٹک سے اوپر ساری پشتون بیلٹ، اس کے علاوہ وہ ادھر سے، بلکہ یہ سندھ میں مکران کا علاقہ، گوادر بھی سندھ میں آتا ہے، مکران کوسٹ، یہ سارا یہ سندھ کا علاقہ ہے. ادھر سے بلوچستان کا وہ حصہ جو تفتان بارڈر، زاہدان، سیستان کے ساتھ ساتھ لگتا ہے، اور مشہد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، خراسان مشہد رضوی، وہاں تک کا یہ پورا علاقہ خراسان ہے. یہ جنگ کا ہے. تو اب یہ دونوں کے درمیان سینٹر کیا بنتا ہے؟ اٹک. ایک اٹک سے اوپر کا، ایک اٹک سے نیچے کا. تو اٹک کے پل پہ جنگ کا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا نہیں ہے. اب آپ کو حدیث سمجھ نہیں آتی کہ اٹک کے پل پہ جنگ ہوگی. خراسان میں جنگ لگے گی، سیستان، بلوچستان آدھے سے زیادہ ادھر آ جائے گا. سندھ میں اگر جنگ لگتی ہے، سندھ کے ایریا میں، سندھ کا نام ہے سرور انبیاء کا، تو سندھ کا مطلب ہے گوادر، مکران کوسٹ. یہ سندھ دو بندرگاہیں ہیں نا پاکستان کی، کراچی کی اور گوادر کی. تو یہ دونوں جو ہے یہ جو ہے وہ پوری کی پوری ان کے اوپر جنگ لگے گی. اب اس سینیریو کو صرف مفروضے کے طور پہ لے لیجئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایسا ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کہیں اس علاقے میں جنگ لگتی ہے، گوادر پوسٹ پہ یا کہیں، چائنا کو آنا پڑے گا. سی پیک میں انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، سارا کچھ وہ اس کو آنا پڑے گا. بالکل. پھر اس حدیث کو سامنے رکھیے، خرب سندھ من الہند. انڈیا کہیں ہم پہ حملہ کرے گا یا گوادر پہ حملہ کرے گا، چائنا اس کے اوپر آ جائے گا. رسالت مآب کی حدیث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 2025 9 کمپلیشن کا سال ہے. مجھے لگتا ہے اس میں شاید اللہ نہ کرے اس طرف کچھ چیزیں چلی جائیں، اور اگر اس طرف نہیں جاتی تو پھر 2029 میں اس کے چانسز دوبارہ بنیں گے. پھر 4 سال بڑا سکون ہے. اگر 25 میں نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، 4 سال سکون ہے. پھر 4-5 سال پھر سکون ہے. پھر کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر یہ ہوا تو پھر 2029 میں دوبارہ ہوگا، اس سے پہلے چانس نہیں ہے. لیکن اگر کہیں یہ چنگاری بھڑک گئی تو مسئلہ خراب ہو جانا ہے. اس میں مسلم ممالک کا کیا کردار ہوگا؟ مسلمان ممالک کا جو انٹرنیشنل ہورائزن کے اوپر ہے نا، مسلمان ممالک ابھی جو ہے وہ الجھیں گے. میں 25 کو اس تناظر میں حدیث اور ایسکٹالوجی جو ہے نا، آخری جنگوں کا کتاب الفتن جو ہے نا، حدیثوں کی پڑھنے والی کتاب ہے، کبھی پڑھیے گا.
اس میں جس جنگ کا ذکر ہے نا، یہ خراسان اور یہ والی، اور وہ جو حدیث میں نے بالکل پہلے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی فرمائی کہ پہلے فارس تباہ ہوگا، کہیں اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے، ایران ختم ہوتا ہے، پھر عرب تباہ ہوں گے۔ تو آج جو عرب جپیاں پپیاں لے رہے ہیں نا یہودیوں سے، انہوں نے ان کو اڑا دینا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں بچنا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچنا۔ پھر ایک اور حدیث سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں سے مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ مندر بنتے دیکھ لی ہیں آپ نے؟ بالکل، میں یہی سوچ رہا تھا کہ سب کچھ کام شروع ہو گیا اس طرح کا۔ رسالت مآب نے جو کہا ہے نا وہ ہونا ہے، اور یہ 25/9 ہے کمپلیشن کا۔ آپ 2025 کو ایسے ہی عام سا سال مت سمجھیے، یہ اپنا آپ بتائے گا کیا ہے؟ یہ اپنا آپ بتائے گا یہ کون سا سال ہے، یہ عام سا سال نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں انٹرنیشنل ہورائزن پہ، یہ سیریا، اس کے بعد رشیا، یہ جنگیں بڑھیں گی۔ ساؤتھ چائنا سی 2025 میں یہ ہاٹ ہوگا اور اس کے اثرات آسٹریلیا تک جائیں گے۔ آسٹریلیا تھا ساؤتھ چائنا سی میں آگ لگے گی اور اس کی آگ آسٹریلیا تک جائے گی۔ ادھر سے عمان میں آگ لگے گی اور اس کی آگ گوادر تک آئے گی۔ اچھا، ٹائم ول ٹیل سر، گاڈ ہیز ہز اون پلانز۔ صرف اپنے آپ کو دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ یہ میں نے انٹرنیشنل ہورائزن سارا آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، سیریا کی بات بھی کر لی۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کا میں نے ایک جملہ آپ کو کہا تھا، جو لوگ میرے دوست ہی وہ کہتے تھے کہ جی لوکاں دیاں مشکلاں جڑیاں نے ود جانگیاں، ساڈیاں گھٹ جانگیاں۔ دنیا میں وقتہ پڑھنے جا رہا ہے، ہم نے بہت بھگت لیا یار، اب ہم نے بھگتتے ہی رہنا ہے۔ اب ہم سکون میں آئیں گے، پاکستان میں اب سکون ہوگا، دنیا میں جو ہے وہ آگ لگے گی، اور وہی آقاؤں کو مصیبتیں پڑیں گی تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جائیں گے۔ بالکل، تو یہ ہونے والا ہے۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا ہی ہوگا، پاکستان کا نظام بدلے گا، جو مرضی کر لیں۔ G8 کا بھی ہے، پاکستان نے جانا ہی جانا ہے G8 میں۔ اس وقت G8 میں کون کون ہوں گے یہ بھی فیصلہ بعد میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو لوگ اس وقت G8 میں ہیں وہ آگے نہ ہوں، ظاہری بات، ہو سکتا ہے اس وقت کے G8 ہی ڈیفرنٹ ہوں۔ گاڈ ہیز ہز اون پلان سر۔ ایشیا کی صدی کا ذکر سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ملتا ہے، تو ایشیا کی صدی سخی سلطان بہو کی کتابوں میں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ایشیا کی صدی کو شروع ہوئے ابھی جو ہے وہ چند سال ہوئے ہیں، تو دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ابھی آنے والا وقت ہے، انہوں نے بڑا لمبا عرصہ کرنا ہے، اسی دوران جنگیں بھی ہیں، اسی دوران آرمگیڈون، مطلب میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ اتنی جلدی شروع ہو جائے گی۔ میں سچی بات ہے، میں کچھ اور پلان کر کے دیکھ رہا تھا کسی اور طریقے سے کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں۔ ایسکٹالوجی میری فیلڈ ہے، فیلڈ آف انٹرسٹ کہہ لیں گے، مجھے شوق ہے تو میں اس کو آخری یہ کتاب الفتن اور یہ اس کو پڑھتا رہتا ہوں، یہ میرا شوق ہے۔ ایسکٹالوجی میں ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر ملتا ہے۔ رسالت مآب نے کہا تھا، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا کہ میرے 3 لشکر، جو اس کا میں نے ذکر کیا، میرے 3 لشکر، اس میں یہ کہا تھا جیشی میرا ایک لشکر، وہ جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا، بالکل۔ تو یہ جو جنگ ہے نا یہ اب بڑھے گی، اور یہ جنگ سر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب کوئی بڑے، ٹھیک ہے جان سب کی جان ہے، سب کی، کسی کی جان لینا سب کی ہے، لیکن قدرت کو جو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے نا، یا جس سے اللہ جو ہے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے نا، وہ معصوم بچوں کا قتل ہے۔ اللہ نہیں چھوڑتا سر، اللہ نہیں چھوڑتا۔ فلسطین میں بہت ہوئے ہیں سر، پارا چنار میں نہیں ہوا؟ بالکل، پارا چنار میں بھی ہوا، اس میں بھی تو ہماری سارے لوگ ملوث ہیں نا، کون سا نہیں ہے؟ بالکل، اللہ نہیں چھوڑتا۔ شام میں وہ بچہ ڈوبا تھا نا، اس کے بعد شام کی تباہی آپ نے دیکھی تھی، کیا ہوا تھا، کون سی داعش اور کہاں سے کیا کیا کچھ ہوا تھا۔
قدرت بدلہ لیتی ہے. بڑوں نے شاید میں چونکہ خود بہت گناہ گار آدمی ہوں, شاید مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے شاید گناہ بھی ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں. وہ جن کے گناہ نہیں نہ ہوتے, وہ جو معصوم ہوتے ہیں نا, جنہوں نے اپنی زندگی میں زندگی میں نہیں کیا ہوتا, جب ان پہ کچھ ظلم ہوتا ہے نا تو عرش معلیٰ کے کنگرے ہلنے لگ جاتے ہیں. تو یہ پلٹنا ہی پلٹنا ہے. اللہ کے قہر اور غضب کو نازل ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اپنی مرضی سے کر لے تو کر لے, لیکن اب کام دنیا کی طاقتوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. بالکل. یہ جو ایسکیٹالوجی ہے یہ اپنا راستہ بنا رہی ہے. یہ بہت خطرناک ٹائم آ گیا سر. اچھا سر, پاکستان کی سیاست عمران خان اور پاکستان کی سیاست ہے ہی عمران خان اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ قومی حکومت بنے گی تو نہیں بنے گی. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا کوئی ہوگا تو نہیں بنے گا. مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑے ڈائی ہارڈ فین ہیں اور آپ یہ, سر میں اس کائنات کے مالک کا ڈائی ہارڈ فین ہوں. میں اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتا ہوں. اس کے سسٹم میں اگر یہ لکھا ہوا ہے نا تو وہ ہو کے رہنا. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سر. بالکل میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میرے کسی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر میرے کہنے سے ہوتا نا تو میں بہت کچھ روک لیتا. میں اپنے والد صاحب کو جانے نہ دیتا. میں اپنے بیٹے کو دنیا سے جانے نہ دیتا. میرے کاغذ بتا رہے تھے, میں نہیں روک سکا, نہیں روک سکتا. میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میری اوقات میں نہیں ہے. وہ اس کا کام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اس نے کرنا ہے, اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جب اس کا حکم آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل صحیح ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے سر, ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, 2025 میں پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, تین بڑی جماعتیں. پی ٹی آئی پارٹیز تینوں ہی رہیں گی. اچھا. نہ مسلم لیگ ختم ہو رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے, نہ پی ٹی آئی ختم ہو رہی ہے. قیادتیں بدلیں گی. میں نے آپ کو بارہا پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا ہے. آصفہ. مسلم لیگ نون میں بھی شاید حمزہ کے ذائچے اسٹرانگ ہیں. ہو سکتا ہے حمزہ بھی اس طرح لیڈنگ پوزیشن پہ نہ آ سکے. اچھا. ہو سکتا ہے حمزہ بھی اس طرح, لیکن حمزہ کے ذائچے بہرحال اسٹرانگ ہیں. مریم بی بی سے تو بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, وہ سمجھ گیا. آج بھی بہت اسٹرانگ ہے. وہ سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ویلکم سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انٹرنیشنل ہورائزن کے حوالے سے, جنگوں کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, عمران خان اور تینوں پارٹیز کے حوالے سے بتا رہے تھے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.